منگول سلطنت نے 1221 سے 1327 تک برصغیر پاک و ہند پر متعدد حملے کیے۔ اس کے بعد منگول نسل کے قارونوں نے بعد میں کئی چھاپے مارے۔ منگولوں نے کئی دہائیوں تک برصغیر کے کچھ حصوں پر قبضہ جمائے رکھا۔ جب منگول ہندوستانی مشرقی علاقوں میں ترقی کرتے ہوئے دلی کے مضافات میں پہنچے تو دلی سلطنت نے ان کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی، جس میں منگول فوج کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سمرقند سے ہندوستان میں جلال الدین کا تعاقب کرنے اور اسے 1221 میں سندھ کی لڑائی میں شکست دینے کے بعد چنگیز خان نے کمانڈر ڈوربی فیر اور بالا کے ماتحت 20,000 فوجی بھیجے تاکہ یہ تعاقب جاری رہے۔ منگول کمانڈر بالا نے لاہور کے پورے خطے میں جلال الدین کا تعاقب کیا اور صوبہ ملتان پر حملہ کیا۔ جلال الدین نے دوبارہ منظم ہو کر جنگ سے بچ جانے والوں سے ایک چھوٹی سی فوج تشکیل دی اور دلی سلطنت کے ترک حکمرانوں کے ساتھ اتحاد کی پیشکش کی، لیکن انکار کر دیا گیا۔ جلال الدین نے پنجاب میں مقامی حکمرانوں کے خلاف لڑائی کی، لیکن شکست کھانے کے بعد وہ ملتان میں پناہ لینے کے لیے پنجاب کے مضافات میں پیچھے ہٹ گیا۔ سندھ کے مقامی گورنر کے خلاف لڑتے ہوئے جلال الدین نے جنوبی ایران کے صوبے کرمان میں بغاوت کی خبر سنی اور وہ فوراً بلوچستان سے گزرتے ہوئے روانہ ہوا۔ خلال، ترکمان اور غوری قبائل کے ارکان سمیت اپنے نئے حلیفوں کے ساتھ اس نے غزنی کی طرف مارچ کیا اور ترتائی کے ماتحت منگول ڈویژن کو شکست دی، جسے جلال الدین کو پکڑنے کا کام سونپا گیا تھا۔ فاتح اتحادیوں نے مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا کیا۔ اس کے نتیجے میں خلجی، ترکمان اور غوری قبائل جلال آباد کو ویران کر کے واپس پشاور آئے۔ اس وقت تک چنگیز خان کا تیسرا بیٹا جیڈی خان منگول سلطنت کا عظیم خان بن گیا تھا۔ خان کے ذریعے بھیجے گئے ایک منگول جنرل نے حملہ کیا، جس کا نام تاریخ میں چور مقام بیان کیا گیا ہے۔ اس نے جلال الدین کو شکست دی اور اس طرح خوارزم شاہ خاندان کا خاتمہ ہوا۔ منگول سلطنت نے 1221 سے 1327 تک برصغیر پاک و ہند پر متعدد حملے کیے۔ اس کے بعد منگول نسل کے قارونوں نے بعد میں کئی چھاپے مارے۔ منگولوں نے کئی دہائیوں تک برصغیر کے کچھ حصوں پر قبضہ جمائے رکھا۔ جب منگول ہندوستانی مشرقی علاقوں میں ترقی کرتے ہوئے دلی کے مضافات میں پہنچے تو دلی سلطنت نے ان کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی، جس میں منگول فوج کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سمرقند سے ہندوستان میں جلال الدین کا تعاقب کرنے اور اسے 1221 میں سندھ کی لڑائی میں شکست دینے کے بعد چنگیز خان نے کمانڈر ڈوربی فیر اور بالا کے ماتحت 20,000 فوجی بھیجے تاکہ یہ تعاقب جاری رہے۔ منگول کمانڈر بالا نے لاہور کے پورے خطے میں جلال الدین کا تعاقب کیا اور صوبہ ملتان پر حملہ کیا۔ جلال الدین نے دوبارہ منظم ہو کر جنگ سے بچ جانے والوں سے ایک چھوٹی سی فوج تشکیل دی اور دلی سلطنت کے ترک حکمرانوں کے ساتھ اتحاد کی پیشکش کی، لیکن انکار کر دیا گیا۔ جلال الدین نے پنجاب میں مقامی حکمرانوں کے خلاف لڑائی کی، لیکن شکست کھانے کے بعد وہ ملتان میں پناہ لینے کے لیے پنجاب کے مضافات میں پیچھے ہٹ گیا۔ سندھ کے مقامی گورنر کے خلاف لڑتے ہوئے جلال الدین نے جنوبی ایران کے صوبے کرمان میں بغاوت کی خبر سنی اور وہ فوراً بلوچستان سے گزرتے ہوئے روانہ ہوا۔ خلال، ترکمان اور غوری قبائل کے ارکان سمیت اپنے نئے حلیفوں کے ساتھ اس نے غزنی کی طرف مارچ کیا اور ترتائی کے ماتحت منگول ڈویژن کو شکست دی، جسے جلال الدین کو پکڑنے کا کام سونپا گیا تھا۔ فاتح اتحادیوں نے مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا کیا۔ اس کے نتیجے میں خلجی، ترکمان اور غوری قبائل جلال آباد کو ویران کر کے واپس پشاور آئے۔ اس وقت تک چنگیز خان کا تیسرا بیٹا جیڈی خان منگول سلطنت کا عظیم خان بن گیا تھا۔ خان کے ذریعے بھیجے گئے ایک منگول جنرل نے حملہ کیا، جس کا نام تاریخ میں چور مقام بیان کیا گیا ہے۔ اس نے جلال الدین کو شکست دی اور اس طرح خوارزم شاہ خاندان کا خاتمہ ہوا۔
منگول سلطنت نے 1221 سے 1327 تک برصغیر پاک و ہند پر متعدد حملے کیے۔ اس کے بعد منگول نسل کے قارونوں نے بعد میں کئی چھاپے مارے۔ منگولوں نے کئی دہائیوں تک برصغیر کے کچھ حصوں پر قبضہ جمائے رکھا۔ جب منگول ہندوستانی مشرقی علاقوں میں ترقی کرتے ہوئے دلی کے مضافات میں پہنچے تو دلی سلطنت نے ان کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی، جس میں منگول فوج کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سمرقند سے ہندوستان میں جلال الدین کا تعاقب کرنے اور اسے 1221 میں سندھ کی لڑائی میں شکست دینے کے بعد چنگیز خان نے کمانڈر ڈوربی فیر اور بالا کے ماتحت 20,000 فوجی بھیجے تاکہ یہ تعاقب جاری رہے۔ منگول کمانڈر بالا نے لاہور کے پورے خطے میں جلال الدین کا تعاقب کیا اور صوبہ ملتان پر حملہ کیا۔ جلال الدین نے دوبارہ منظم ہو کر جنگ سے بچ جانے والوں سے ایک چھوٹی سی فوج تشکیل دی اور دلی سلطنت کے ترک حکمرانوں کے ساتھ اتحاد کی پیشکش کی، لیکن انکار کر دیا گیا۔ جلال الدین نے پنجاب میں مقامی حکمرانوں کے خلاف لڑائی کی، لیکن شکست کھانے کے بعد وہ ملتان میں پناہ لینے کے لیے پنجاب کے مضافات میں پیچھے ہٹ گیا۔ سندھ کے مقامی گورنر کے خلاف لڑتے ہوئے جلال الدین نے جنوبی ایران کے صوبے کرمان میں بغاوت کی خبر سنی اور وہ فوراً بلوچستان سے گزرتے ہوئے روانہ ہوا۔ خلال، ترکمان اور غوری قبائل کے ارکان سمیت اپنے نئے حلیفوں کے ساتھ اس نے غزنی کی طرف مارچ کیا اور ترتائی کے ماتحت منگول ڈویژن کو شکست دی، جسے جلال الدین کو پکڑنے کا کام سونپا گیا تھا۔ فاتح اتحادیوں نے مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا کیا۔ اس کے نتیجے میں خلجی، ترکمان اور غوری قبائل جلال آباد کو ویران کر کے واپس پشاور آئے۔ اس وقت تک چنگیز خان کا تیسرا بیٹا جیڈی خان منگول سلطنت کا عظیم خان بن گیا تھا۔ خان کے ذریعے بھیجے گئے ایک منگول جنرل نے حملہ کیا، جس کا نام تاریخ میں چور مقام بیان کیا گیا ہے۔ اس نے جلال الدین کو شکست دی اور اس طرح خوارزم شاہ خاندان کا خاتمہ ہوا۔ منگول